بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کورونا کی آڑ میں کیا کھیل کھیلنے جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج سے تقریباً 10 سے 15 دن سے یروشلم کے ویسٹ بینک، جس میں بیت المقدس، مسجد اقصی اور پیغمبروں کی وہ سرزمین جس سے ہماری عقیدتیں اور محبتیں وابستہ ہیں، اس کی دیواروں پر ایک پلان کے پوسٹر آویزاں ہیں۔ ان پوسٹرز پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی تصویریں موجود ہیں۔ اور وہ پوسٹرز یہ ہیں کہ ہم یعنی اسرائیل، ویسٹ بینک یا اردن کا مغربی کنارہ، جس مغربی کنارے میں یروشلم کا وہ شہر آباد ہے جہاں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اس کو اسرائیل کی حکومت کا قانونی طور پر حصہ بنا لیں گے۔ یہ انیکسیشن پلان بہت پرانا ہے اور اسی انیکسیشن پلان کے اوپر نیتن یاہو باقاعدہ طور پر الیکشن جیتا، اور اس وقت اس کے اوپر اتنا پریشر ہے، خاص طور پر یہ بھی ٹرمپ اپنی پالیسیز کے حساب سے سمجھتا ہے کہ نئے آنے والے الیکشن سے پہلے اپنے اس گروہ کو جنہوں نے اسے الیکشن جتانے میں مدد کی تھی، ان سب کو اس نے یہ بات باور کرائی تھی کہ میں اتنے سالوں کا ایجنڈا جو کہ امریکن کانگریس نے تسلیم کیا تھا کہ ہم یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں، اس نے دوبارہ اٹھایا تھا۔ مدتوں تک امریکن پریزیڈنٹس اس پر خاموش رہے اور سالہ سال اس کو سیکیورٹی کا ایشو بنا کر ٹالتے رہے، لیکن ٹرمپ نے اسے تسلیم کیا کہ آئندہ ہم اپنا ایمبیسڈر یروشلم میں بھیجیں گے۔ اسی کی بنیاد پر اس نے الیکشن لڑا تھا اور اپنے خاص گروپ کو قائل کیا تھا جو کہ خالصتاً وہ عیسائی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ اس وقت تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے جب تک یہودی یروشلم پر قابض ہو کے وہاں پر ایک بہت بڑا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر نہیں کر لیتے۔ یہ ایونجلس لوگوں کا گروہ ہے اور خود ٹرمپ بھی دراصل ایک ایونجلس ہے۔ یروشلم پوسٹ، ہیرالڈز، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، یہ سارے اخبارات اس انیکسیشن پلان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 1 جولائی کو اسرائیل اردن کے ساتھ والے علاقے کو ضم کر لے گا۔ وہاں پر تقریباً 4.5 لاکھ یہودی 132 کے قریب سیٹلمنٹس آلریڈی بنا چکے ہیں۔ اس خطے میں تقریباً 25 لاکھ فلسطینی بھی آباد ہیں۔ مدتوں تک امریکہ یہ کہتا رہا کہ ہم 2 ریاستیں بنائیں گے، ایک فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور ایک یہودیوں کے لیے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے ان تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام مسلمان ممالک، اردن، شام وغیرہ کو لڑنے دیا اور ان کے لیے باقاعدہ لڑائیاں پیدا کیں، جن میں حزب اللہ تھی، داعش تھی، ایران کے لوگ تھے۔ یہ سارے آپس میں لڑتے رہے اور آج اسرائیل کے مقابلے میں نہ تو شام کا کوئی وجود ہے اور نہ اردن کا اور نہ عراق کا۔ 2 مسلمان ملک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے مکمل طور پر پارٹنر بن چکے ہیں اور جن کے بارے میں اسرائیل یہ خیال کرتا ہے کہ ان سے اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، جن میں ایک سعودی عرب اور دوسرا ہے UAE۔ اس وقت اسرائیلی اخبار یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا چونکہ کورونا میں مبتلا ہو چکی ہے اور تھوڑی دیر مزید چیزیں بڑھیں گی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو ایک نسلی جنگ کے اندر مبتلا کر دیا ہے ایک سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے بعد، اور اب اسرائیل ان سب حالات کا پوری طرح فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جس دن ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیا تھا، اس کے کچھ دن کے بعد اسرائیل نے ایک $50 کا سکہ جاری کیا تھا، جس کی ایک طرف قدیم ایران کے ثالث اعظم کی تصویر تھی اور دوسری طرف ٹرمپ کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ثالث اعظم وہ شخص تھا جس نے ہمیں بابل اور نینوا کی بدترین غلامی سے آزادی دلائی تھی اور فرات کی سرزمین سے نکال کر واپس یروشلم میں ہمیں آباد کیا تھا، اور اب اس کے بعد ٹرمپ ہمیں یہاں آباد کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب پہلا لشکر یاجوج ماجوج کا بحر طبیہ یعنی سی آف گیلیلی سے گزرے گا تو اس میں پانی موجود ہوگا، لیکن جب دوسرا لشکر گزرے گا تو بحر طبیہ خشک ہو چکا ہوگا، جو کہ آج یہ حدیث مکمل ہو چکی ہے۔ اسرائیل کو معلوم ہے کہ سعودی عرب اور UAE کی طرف سے کسی بھی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شام اور عراق آپس میں الجھے ہیں، ایران بہت دور ہے اور ایران محض گدڑ بکے کے کچھ نہیں کرے گا۔ حزب اللہ حلب میں لڑ رہی ہے اور ترکی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھا بھی تو اسے یورپ بھی گھیر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یروشلم سینٹر آف ورلڈ پولیٹکس یا سینٹر آف دی ورلڈ اکانومی بن جائے گا، کیونکہ دنیا کے تمام بینکنگ انسٹیٹیوشنز جو وال اسٹریٹ میں موجود ہیں ان پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ اسرائیل دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ بنانے والا اور بیچنے والا ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل دنیا کے 87% ڈرون بنا رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر 2 سلیکون ویلیز بھی اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔
اس وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پورے ہونے والی ہے، یعنی بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہے، اور مدینہ کی ویرانی بڑی جنگوں کا آغاز ہے۔ 80 جھنڈے تلے افواج آئیں گی، ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور وہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے، اور قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، جسے مسلمان دوبارہ فتح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں جنگلی جانور گھومیں گے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام مدینہ سے ہجرت فرما کر مکہ آ جائیں گے۔ یہی وہ زمانہ ہوگا کہ عرب بادشاہ کی موت کے بعد اس کی وراثت اور تخت کی وجہ سے لڑائی شروع ہوگی، اور منام قتل عام ہوگا، حج موقوف ہو جائے گا۔ آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے، خصوصاً عرب مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔